بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جی ہماری گفتگو صرف و صغیر پہ چل رہی تھی، اسم کی تقسیمات پہ، اور آخری دفعہ یہ تقسیم ہم دیکھ رہے تھے کہ شیخ نے جو ایک اور تقسیم اسم کی بتائی صحت اور اعتدال کے حساب سے، اس میں 5 تقسیمات شیخ نے کی اور تقریباً 3 کی تعریفات کچھ ہم دیکھ چکے تھے، تو اس پہ تھوڑا مراجعہ کرتے پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے مقصور شیخ نے ذکر کیا تھا۔ مقصور جو ہے وہ فعل میں بھی ہوتا ہے، اسم میں بھی ہوتا ہے، جیسے فعل کے آخر میں جو کچھ تعریفات بیان کی گئی تھی تو وہ یہاں پہ بھی ہے، لیکن یہاں پہ تعریف میں کچھ فرق ہے۔ جی تو کیا مقصور کی تعریف شیخ نے کیا بتائی تھی؟ مقصور اسم کا حصہ رہے گا، وہ ہمیشہ کا، وہ چینج نہیں ہوگا، وہ اوریجنل ورڈ رہے گا۔ نہیں، یہ مقصور کی تعریف نہیں ہے، مقصور کے اندر جو ایک چیز ہے اس کی تعریف ہے، مقصور کی پوری تعریف مورب رہے گا، نہیں، مکمل وہ تعریف۔ مورب رہے گا۔ مقصور جب اسم کی آپ تعریف کریں گے تو آپ کہیں گے کہ اسم ہوگا مورب، اور آخر میں اس کا الف لازم آ رہی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں یہ الف لازمہ کی تعریف ہے کہ اس میں مقصور میں الف لازم رہے گا، وہ اس سے جدا نہیں ہوگا۔ تو اس تعریف سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہر تعریف میں شیخ پھر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس سے کون کون سی چیزیں نکل جاتی ہیں، تاکہ اس مقصور میں اور جو دوسری چیزیں جو اس کی طرح دکھنے میں ہیں ان میں ہمیں کنفیوژن نہ ہو، مشابہت نہ ہو، تاکہ کیونکہ اس مقصور کا جو حکم ہے وہ الگ ہے۔ جس طرح آگے جب فعل کی تصریفات آئیں گی تب ہم دیکھیں گے مقصور کا حکم کس طرح الگ ہوتا ہے، اس لیے اس کو الگ بیان کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو اسم سے کیا چیزیں نکل گئی تھی؟ فعل اور حرف نکل جائے گا فعل اس اور سے۔ حرف نکل گیا۔ مثال کے طور پر اگر فعل اور حرف ان کے آخر میں الف ہے، جیسے کہ یسعى، یہاں پہ تو مسعى ہے نا، مسع جو ہے یہ تو اسی فعل سے اسم بنا ہے، لیکن یسعى کا لفظ جیسے ہے تو یہ نکل گیا مثال کے طور پر۔ اسی طرح الہ ہے، الہ حرف ہے آخر میں الف ہے تو وہ بھی نکل گیا۔ اور مورب ہو تو مورب سے کیا نکل جاتا ہے؟ مبنی نکل جاتا ہے۔ ہاں، مبنی نکل جاتا ہے۔ مبنی اسم میں مبنی جس کے آخر میں الف ہو تو وہ نکل جائے گا۔ مثال کے طور پہ شیخ نے جیسے متا بول رہا تھا، یہ صرف میں تھوڑا سا مراجعے کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ضروری ہے اس کی تعریف کو ذہن میں۔ اور مختوم بھی الف لازمہ، اور آخر میں الف لازمہ ہوگا۔ الف لازمہ سے کیا نکل گیا؟ غیر لازم۔ غیر لازمہ۔ غیر لازمہ مثال کے طور پر غیر لازمہ کون سا الف ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ جو ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے وہ۔ ہاں، جو کہ اس کے ساتھ لازم نہیں رہتا، یعنی یہ جو الف لازمہ ہے یہ رفع میں، نصب میں، جر میں ثابت رہے گا، لیکن وہ جو الف ہے وہ فعل کی تصریفات میں وہ ہو سکتا ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ مثال کے طور پہ شیخ نے مثال دی تھی جو الف اسماء خمسہ میں ہے وہ صرف نصب کی حالت میں آتا ہے، رفع و جر کی حالت میں نہیں آتا ہے، جیسے ابو کا، ابا کا، ابی کا، تو صرف نصب کی حالت میں آتا ہے۔ اسی طرح تثنیہ کا الف ہے وہ بھی رفع کی حالت میں آتا ہے، رفع کی حالت میں آتا ہے، نصب و جر میں نہیں آتا ہے، جیسے یدانی، یدینی، اور پھر یدینی، اس طرح۔ تو یہ سب چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں، ان کے اوپر بات بھی ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، منقوص کی تاریخ، منقوص میں ہم نے دیکھا تھا کہ صرف ایک چیز کا فرق ہے، باقی سب چیزیں وہی ہیں، اسم ہو، مورب ہو، اور جی اور یہاں پر یا رہے گا اور یا سے پہلے کسرہ رہے گا۔ ہاں، مختوم بھی یا لازمہ قبلہ کسرہ، تو وہ چیزیں تو وہی آ گئی، اسم ہو، مورب ہو، اس سے فعل باہر ہو گیا، مبنی باہر ہو گیا، جیسے مبنی میں الذی ہے، آخر میں یا آتا ہے، اس سے پہلے کسر ہے لیکن مبنی ہے، اس لیے وہ اسے منقوص کی بحث میں نہیں لے کے آتے، کیونکہ اس میں کوئی صرفی تصرفات نہیں ہوتے جو کہ منقوص سے ہمارا تعلق ہے۔ اس کے آخر میں یا لازمہ ہو، یا لازمہ سے بھی وہی مراد ہے کہ یا یہاں پہ اس کے تصرفات میں باقی رہتا ہے، حالانکہ یہ یا جو ہے، جس طرح ہم انشاءاللہ بعد میں تھوڑی گفتگو میں دیکھیں گے
اور الف لازمہ جو اوپر بھی بات ہوئی، میں نے ذکر کیا تھا کہ جب ہم یہ ساری تعریفات دیکھ لیں گے تب شیخ نے الف لازمہ کے بارے میں کچھ اقسام بتائی ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو بعد میں دیکھیں گے، کیونکہ ان سب کو ایک ساتھ جوڑ لینا ہمارے لیے مناسب ہوگا۔ شیخ نے تو ایک ایک کر کے ایک ایک تعریف کے ساتھ بتائی ہے، لیکن چونکہ وہ ایک نئے قسم کا ٹاپک ہے اور اس کو ایک دم ذہن نشین کرنا تھوڑا مشکل ہے، تو ہم ان سب کو ایک ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یا لازمہ سے یہ مراد ہے کہ وہ یا بھی اس کے ساتھ جڑا رہے، ہٹا نہیں، یعنی دوسری حالات میں ہٹے نہیں، جس طرح اسماء خمسہ کا ہے الذین میں ہے، اور اسی طرح جمع مذکر سالم میں ہے۔ جمع مذکر سالم میں نصب اور جر کی حالت میں یہ آتا ہے، رفع میں کیا آتا ہے؟ واو واو آتا ہے، ہاں، تو وہ پھر اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ پھر یا لازمہ نہیں ہے، قبل کسر، اس سے پہلے کسرہ ہو، تو اس سے وہ یا نکل گیا جس سے پہلے کسرہ نہ ہو، بلکہ جس سے پہلے یا تو سکون ہو جو کہ شبہ بھی صحیح ہو جائے گا، یا تو کچھ اور حرکت اس سے پہلے ہو۔ تو شیخ نے آگے مثالیں بھی تھی قاضی، اور یہ یا جو ہے جو کہ یا لازمہ ہے، یہ کچھ حالات میں بغیر تصرف، بغیر کسی نحوی علت کے یہ بھی حذف ہو جاتا ہے، لیکن آپ اس وقت اس کو یہ نہیں بولیں گے کہ یہ یا جو ہے یہ غیر لازمہ ہے، لیکن کیونکہ وہ صرف عربی اصطلاحات کی وجہ سے وہ حذف ہو جاتا ہے، اور وہ کہاں حذف ہو جاتا ہے انشاءاللہ اس کی گفتگو ہم بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری بات پھر ممدود پہ چل رہی تھی، جی، ممدود کی تعریف ہم نے کیا دیکھی تھی؟ یہ بھی اسم رہے گا، معرب رہے گا، جی اور اس کے حمزہ اس کے آخر میں ہاں، حمزہ رہے گا اس کے ساتھ، آخر میں حمزہ اور رہے گا، اور فتح اس کے پہلے رہنا چاہیے، نہیں، حمزہ سے پہلے فتح اس سے پہلے رہے گا، نہیں، الف ہاں قبلہ ہاں ہاں الف، ہاں، اس سے پہلے الف رہے گا، تو یہ الف قید رہے یہاں گا، پہ ضروری، تو اسم اور معرب یہ ساری چیزیں وہاں پہ مختوم بھی حمزہ قبلہ الف زائدہ، تو اس سے وہ چیزیں نکل گئیں جن کے آخر میں ہے تو حمزہ لیکن الف ان کے پیچھے نہیں، جیسے جز ہے، شیء ہے، اور دوسرے الفاظات جو ہم نے دیکھے تھے۔ اور یہاں پہ بھی ایک بحث اس میں آئے گی کہ الف کہ حمزہ اور اس سے پہلے الف زائدہ ہو، تو حمزہ کی کچھ اقسام یہاں پہ بھی شیخ نے ذکر کی ہیں، کیونکہ عام طور پر حمزہ تین قسم کے آتے ہیں جو کہ حرف کے آخر میں ہیں، تو اس کے بارے میں بھی بحث ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ بس ہماری دو تعریفات رہ گئی ہیں، ہم ان کو لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو اس میں گفتگو رہ گئی تھی اس کے اوپر بات کریں۔ جی، یہاں سے پڑھیں گے وہ شبیہ بالصحیح، اللہ والشبیہ به الصحیح، جی وهو اسم معرب مختوم بیاء او واو قبلهما سکون جی، نحو ذبع ودلو، ذبین ذبین ذبع ذبین ودلوین، جی ٹھیک ہے، ودلو، ہاں آگے والصحیح والصحیح، والصحيح وهو سوى ما سبق نحو رجل وجزء ومسعات وقارية وخاضية وقاضیت وقاضیت، جی وخاضية، ٹھیک ہے۔ اب دو تعریفات اور رہ گئی صحت اور اعتلال کے حساب سے، ایک یہ ہے شبیہ بالصحیح، شبیہ بالصحیح سے مراد یہ ہوتا ہے جو صحیح کی طرح ہے، شبیہ کا مطلب مشابہت دینا، یعنی طرح ہے کس کے؟ صحیح کی طرح۔ صحیح کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے تمام حروف صحیح ہو، لیکن یہاں پہ شبیہ بالصحیح سے مراد یہ ہے کہ جو صحیح تو نہیں ہے لیکن صحیح کی طرح ہے اور صحیح کا حکم لیتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ شیخ اس کی تعریف کہ وہ اسم معرب مختوم، وہی والی قیود ہیں جو پر ہیں کہ اسم ہے، معرب ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ مختوم بیا، یا سے ختم ہو رہا ہے اور واؤ سے بھی ختم ہو رہا ہے، اوپر جیسے ہم نے دیکھا تھا اگر یا سے ختم ہو تو اسے ہم کیا نام دیتے ہیں؟ اگر یا سے ختم ہو رہا ہے تو اس کو ہم منقوص بولتے ہیں نا، منقوص بولتے ہیں، لیکن وہاں پہ یا سے جب ختم ہوتا ہے تو یا سے پہلے کیا حرکت ہونا ضروری ہے؟ کسرہ ہونا چاہیے، کسرہ ہونا ضروری ہے، تو یہاں پہ بھی یا سے ختم ہو رہا ہے یا واؤ سے ختم ہو رہا ہے، اور وہاں پہ ہم نے یہ بات نہیں کی منقوص میں کہ واؤ سے ختم ہوگا، واؤ سے ختم ہوگا اور اس سے پہلے دمہ ہوگا، کیوں ہم نے یہ بات نہیں کی؟ یہ بات ہم نے ذکر کی تھی، یہ جی آئی تھنک یہ
واو کے اوپر فتح بھی آتا ہے، تین حرکات آتے ہیں؟ نہیں نہیں، ایسا یعنی ہم نے وہاں پہ منقوص کی بحث میں ہم نے یہ بات نہیں کی کہ ایسا اسم جو کہ یا سے ختم ہو اور واو سے ختم ہو، اور یا سے پہلے کسر یہ تو لکھا ہوا ہے، اور واو سے پہلے دمہ ہو، ایسا ہم نہیں لکھا جیسے فعل میں بحث نہیں، ہوتی، جیسے دعا یدعو ہے، یدعو ہے مثال کے طور پر. ہاں، ہاں، ایسا اسم نہیں ہے ایسا اسم حضرت، ایسا پایا اسم نہیں کوئی نہیں جاتا. ہاں، یہ اس کا جواب ہے. پایا نہیں جاتا. عربی زبان میں ایسا کوئی اسم ہے ہی نہیں جس کے آخر میں واو ہو اور اس سے پہلے دمہ ہو، اس لیے اس کی نہ بات وہاں پہ نہیں کی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ شبیہ بالصحیح سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ہو یا واو ہو اور ان دونوں سے پہلے سکون آئے، ان دونوں سے پہلے سکون آئے، تب آپ اس کو منقوص نہیں کہیں گے. منقوص کب کہا جائے گا؟ جب کہ آخر میں یا آئے، اس سے پہلے کسرہ ہو. لیکن دوسرا ہے. اگر ان سے پہلے سکون ہوا تب آپ اسے کہیں گے کہ یہ شبیہ بالصحیح ہے، کہ یہ صحیح کے مشابہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مکمل طور پہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں تو حرف علت آ رہا ہے، الف واو اور یا، یہ حرف علت ہے. لیکن یہاں پہ الف کی بات نہیں ہو رہی، صرف یا اور واو کی بات ہو رہی ہے. لیکن ان سے پہلے ان کی ہم جنس حرکت نہیں ہے. ہم جنس حرکت سے کیا مراد ہے؟ جی، الف کی ہم جنس حرکت کون سی ہے؟ قطع، فتح ہے. واو کی ہم جنس حرکت ضمہ، ضمہ، اور یا کی کسرہ. تو ان کی کسرہ. ہم جنس حرکت نہیں ہے، اس لیے ان کی جو نحوی حکم ہے، صرفی حکم ہے، وہ منقوص کی طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. ان کا حکم ان سے الگ ہو گیا، ان کا حکم صحیح کے مطابق ہو گیا. لیکن چونکہ حرف علت ہے اس لیے انہیں مشابہ بھی صحیح بھی ہے. تو واضح ہے، آسان ہے تعریف. جی جی جی. جی، بس یہ اس میں فرق ہے کہ یہ بھی ان کے آخر میں حرف علت ہے، لیکن جو حرکت ان سے پہلے ہوگی وہ سکون ہوگی، اس لیے انہیں شبیہ بالصحیح کہتے ہیں، کیونکہ ان کا جو حکم ہوگا وہ صحیح کے مطابق ہوگا. زبین بولتے ہیں یہ ہرن کے بچے کو. ہم سنتے رہتے ہیں نا، ابو دھابی بولتے ہیں لوگ، وہ غلط بولتے ہیں. اصل کیا؟ ابو ظبی. آپ سنتے ہوں گے عرب لوگ کیسے بولتے ہیں، ابو ظبی، با بول کے، تو وہ ہاں، بولتے ہیں ابو ظبی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ابو کا لفظ استعمال کیا تو مطلب یہ ہو گیا کہ اس چیز کا باپ ہی مراد ہو گیا. کبھی کبھی کسی چیز کی کثرت کے لیے بھی بولتے ہیں، یعنی کہ کوئی چیز اگر کہیں پہ زیادہ ہو اس چیز کے لیے بھی یہ لفظ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. جیسے ابو ظبی، ہو سکتا ہے یہ چیز وہاں پہ زیادہ پائی جاتی ہو، ہرن کا جو بچہ ہے. تو یہ لفظ ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، ظبی کا لفظ، ظبیون. ٹھیک ہے، اسی طرح دلوین جو ہے یہ ڈول کو بولتے ہیں. ہم نے یہ لفظ کچھ دنوں پہلے پڑھا تھا بلوغ المرام میں. کون سی حدیث میں لفظ آیا تھا؟ ڈول، ویٹ کیس میں، کس میں؟ وزن کے بارے میں پڑھ رہے تھے، وزن کے بارے میں دیکھا نا. نہیں نہیں، ہم تو کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں نا، بلوغ ہاں، المرام میں، طہارت اس میں میں ہم نے یہ دیکھا تھا. یہ اس کا جو پانی وضو کے لیے جو پانی یوز کرتے ہیں نا. نہیں نہیں، اعرابی نے جو مسجد میں آ کے پیشاب کر دیا تھا، فدعا تو آپ کو رسول اللہ پانی، صلی اللہ علیہ وسلم بدلب من ماء، ادھر لفظ آتا ہے بدلب من ماء، یعنی پانی کا ایک ڈول آپ سے وسلم نے منگوایا، تو یہ وہ لفظ ہے دلبن. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا حکم جو ہوگا صرفی اور نحوی یہ صحیح کے مطابق ہوگا. حالانکہ اس کے آخر میں حرف علت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ حرف علت ہوتا ہے نا وہاں پہ قانون تھوڑا بدل جاتا ہے، نحوی حکم بھی، صرفی حکم بھی، لیکن یہ شبیہ بالصحیح. ٹھیک ہے، آخری جو تقسیمات ہے صحیح و اعتلال کے حساب سے وہ صحیح ہے. صحیح سے کیا مراد ہے؟ شیخ نے بولا ہوا سوا ما سبق، پیچھے جو گزرا اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ صحیح ہے. کیا مراد ہے؟ کہ آخر میں الف لازمہ نہ ہو تو وہ صحیح ہوگا، اور اس کے آخر میں حمزہ، ایسا حمزہ نہ ہو جس سے پہلے الف ہو. ٹھیک ہے، اور یا جس سے پہلے کسرہ ہو، اور یا پھر یا اور واو ہو لیکن ان سے پہلے سکون ہو. جو یہ چیزیں نہیں ہوں گی اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ صحیح ہے. اور شیخ کہتے ہیں کہ زیادہ تر اسماء جو ہے عربی زبان میں وہ صحیح ہے، زیادہ تر اسماء جو ہے وہ عربی زبان میں صحیح ہے، صحیح ہے. اور جو معتل ہے وہ کم ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال شیخ دیتے ہیں رجل دیکھیں، تین حروف پر مشتمل ہے، اس میں کوئی بھی حروف علت نہیں ہے.
اچھا یہاں پہ آپ عام طور پہ دیکھیں گے جب ہم نے فعل کی بات کی تھی تب ہم نے فعل میں جو حروف علت کی بات کی تھی وہ ہم نے ہر جگہ پہ کی تھی. یعنی اگر فعل ثلاثی ہے تو فاء الکلمہ بھی، عین الکلمہ بھی اور لام الکلمہ بھی ہم نے بات کی تھی، یاد ہوگا نا. اور اس میں جی جی جہاں جہاں پہ حرف علت آتا ہے اس حساب سے اس کا نام بھی ہم نے الگ رکھا تھا. جی. جیسے اگر فا کی جگہ پہ حرف علت آ جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ یاد نہیں ہے. مثال، مثال کہیں گے، ٹھیک ہے. اگر عین کی جگہ پہ حرف علت آ جائے تو اسے اجوف کہیں گے. اجوف یعنی بیچ کی جگہ اس کی جیسے حروف علت سے حرف صحیح سے خالی ہے، اجوف بولتے ہیں خالی ہونے کو، تو بیچ کا حرف اس کا حرف علت سے خالی ہے. اسی طرح اگر لام الکلمہ پہ حرف علت آ گیا تو اسے ناقص کہیں گے، ناقص، کیونکہ آخر میں حرف علت ناقص. نہیں، ناقص ہے. کیونکہ اور عام طور پہ آخر میں ہوتا ہے تو وہ حرف علت گر بھی جاتا ہے. لیکن یہاں جی پہ آپ نے جتنی بھی تعریفات دیکھی ہیں ممدود کی، مقصور یا جو منقوص ہیں جو بھی ہیں، ان میں صرف حرف علت کی بات یا حمزہ کی بات آخر میں کیوں کی گئی؟ وہ ہمیشہ رہیں گے نا اس پہ. نہیں، یہ شاید ہم نے ذکر بھی کیا تھا، صرف آخر میں کیوں اس کی بات کی گئی ہے؟ بیچ جو باقی حروف ہیں شروع کے یہ یا بیچ کے ان کی بات نہیں کی گئی کہ یہ وہاں پہ اگر حرف علت آ جائے یا حمزہ آ جائے. اس اسم میں آخری کا حرکت ہی لکھا جاتا ہے نا. ہاں شیخ یہ بول رہے ہیں کیونکہ ان کا تعلق صرفی حکم سے ہے، باقی صرف. جگہوں پہ اگر ہو تو پھر ان کا صرف سے تعلق نہیں ہوگا. اس لیے جی شیخ نے کہا کہ صرفی اس کے ساتھ ان کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہے. فعل میں اگر وہ آ جائے کسی جگہ پر تو اس پہ بھی حکم ہوتا ہے، یعنی صرف کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے اس میں تبدیلی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ جہاں تک کہ یہ اسم کا تعلق ہے تو صرف آخر میں جب یہ حروف علت یا حمزہ آ رہے ہیں تب ان کا صرفی حکم آتا ہے. ٹھیک ہے، تو شیخ نے مثال دی رجل کی، وہ جز کی مثال دی، تو یہاں پہ تو آخر میں حمزہ آ رہا ہے، پھر اس کو شیخ نے صحیح کیوں کہا ہے؟ جی ہاں ہاں حمزہ سے پہلے فتح نہیں ہے نا، ہاں الف نہیں ہاں ہے نا. ہاں ہاں، حمزہ سے پہلے الف نہیں ہے اس لیے یہ ممدود نہیں آئے گا، یہ صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح مساعتن، مساعتن میں یہاں پہ تو الف آ رہا ہے، پھر کسرا آ رہا ہے سامنے حمزہ ہاں کے. ہاں، کیونکہ یہ جو ہے الف جو ہے یہ آخری حرف نہیں ہے، آخری حرف نہیں ہے، آخر میں تا آ رہا ہے. اگر مسعا ہوتا جس طرح اوپر مثال دی ہے شیخ نے تو پھر ہوتا. اسی طرح قاریاتن، اگر قارئ ہوتا تو پھر اور بات، لیکن یہ قاریاتن ہے، آخر میں تا ہے تو یہ صحیح ہے. اسی طرح قاضی ہوتا، قاضی، تو پھر آپ بولتے ہیں یہ منقوص ہو سکتا ہے، لیکن اس کے آخر میں تا بھی آ رہا ہے قاضیاتن، تو یہ صحیح کی مثال میں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ گفتگو ابھی ہو گئی. ابھی اس کے بعد شیخ نے کچھ گفتگو الف لازمہ اور یا لازمہ اور حمزہ جو ہے اس کے اوپر کی ہے، اس کا ہم لیتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. کیونکہ یہ سمجھنا تھوڑا سا پہلی دفعہ تھوڑا سا مشکل لگے گا کہ یہ کس طرح ہے، لیکن آسان ہے انشاءاللہ. اور اس کو انسان اگر ذہن میں رکھے تو بہت سارے صرفی حکم اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. کیونکہ عام طور پر یہ جس طرح شیخ نے یہاں پہ اس کو بیان کیا ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا. کیونکہ ایک ایسے شیخ کی جو کہ کسی علم میں متباحر ہو، متباحر سے مراد مطلب اس علم میں بہت بہت پختہ ہو، بہت ان کی نالج اس میں اسٹرانگ ہو، وہ آپ کو اتنی ساری کتابوں سے بہت ساری نالج آسان کر کے ایک جگہ پہ دے دیتے ہیں جو کہ آپ کے لیے لینا بھی، اخذ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم خود کوشش کریں یا پھر ایسے علماء سے لیں جن جو کہ اس میں پختہ نہیں ہے تو وہ چیز ہمیں ہو سکتا ہے بہت عرصے تک سمجھ بھی نہ آئے اور ملے بھی نہیں. تو یہاں پہ جو شیخ نے کچھ معلومات بتائی یہ بہت مہم ہے اور یہ صرف کے احکام کے لیے بہت مہم ہے. سب سے پہلے اس کے بارے میں کہ الف مقصور جو ہے، شیخ بتاتے ہیں کہ یہ دو قسم کے آتے ہیں. الف لازمہ جو مقصور جو شیخ نے یہاں پہ ذکر کیا نا سب سے پہلی قید، تو شیخ کہتے ہیں یہ دو قسم کے آتے ہیں. پہلا قسم یہ ہے کہ الف جو ہے وہ اصل میں واو یا سے چینج ہوا ہو، الف یا واو سے وہ چینج ہوا ہو. ٹھیک ہے، اور دوسری قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم یہ ہے کہ الف جو ہے وہ تانیث کے لیے ایڈ کیا گیا ہو، یعنی تانیث کے لیے وہ زیادہ کیا گیا ہو. اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ ان دونوں کا اپنا اپنا حکم ہے، ان دونوں کا اپنا اپنا حکم ہے اس حساب سے.
لیکن یہ دونوں کے دونوں الف مقصور کی قسم، یعنی مقصور کی قسم آئیں گے. دو قسم کے کون کون سے الف ہیں؟ ایک تانیث کے لیے ایڈ کیا گیا ہوا ہو، جی ہاں، اور ایک علی یا الف، اور واؤ کی ہاں یا واؤ اور سے، یعنی الف چینج ہو اصل کر میں یا واؤ تھا، ان سے چینج ہو کے جی الف آ گیا. جس طرح ابھی ہم مثالیں بھی الف آ دیں گے. گیا. مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ الف جو کہ اس کے لیے آیا ہے، کیا کہتے ہیں، تانیث کے لیے آیا ہے، زیادہ کے لیے آیا ہے. مثال کے طور پہ لیلا ہے، لیلا. لیلا میں کتنے حرف ہیں؟ لام یا چار ہے. ہاں 4 ہے، لام یا لام اور لام آخر میں الف. الف لیکن الف آپ لکھیں گے الف کیسے؟ یا کی شکل میں، یا جس کے نیچے نقطے نہیں ہوتے، یا کی شکل. ٹھیک ہے نا. تو جی جی یا کی شکل میں جس کے آخر میں یہ ہے الف، جو کہ تانیث کے لیے زیادہ کیا گیا ہے. اور اس کی جب ہاں پہچان کیا ہے کہ اس کا جو اصل لفظ ہے اس میں یہ نہیں ملے گا. جیسے مثال کے طور پر لیل جو لفظ ہے، لیل، اس میں آخر میں الف نہیں ہے. تو تانیث کے لیے جب آپ اس کو زیادہ کرتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ لیلا. پہلا. ٹھیک ہے، لیلا بن جاتا ہے. تو یہ الف جو ہے یہ زیادہ ہے کس کے لیے؟ تانیث کے لیے. اسی طرح حبلہ تانیث کا لفظ ہے، حبلہ کا، جی حبلہ کا لفظ، حبلہ یعنی حمل والی، حبلہ والی. ہاں، تو حبلہ جو لفظ ہے اس کے آخر میں الف ہے. اور یہ جو ہے اس کے جی جی اصل لفظ میں جو کہ حبل ہے، حبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھانا. وزن ہاں، وزن کسی اٹھانا. چیز کو اٹھانا. تو یہ عام طور پر جو عورت حمل سے ہوتی ہے اس کے اوپر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، حبل کا لفظ، حبلہ، کہ یہ حمل سے ہی عورت، یعنی حبلہ. تو حبلہ جو ہے یہ تانیث کے لیے آئے، تو اس کے آخر میں الف جو ہے یہ زائدہ ہے. اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کے اصل کی طرف لوٹ کے، اصل لفظ جو ہے اس کے اندر یہ جو الف ہے یہ زائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ واضح ہو گیا مثالوں کے ساتھ. جی جی ایک قسم کا الف یہ ہے جو کہ تانیث کے لیے زیادہ کیا جاتا ہے، یہ بھی مقصور قسم. اور دوسرا قسم جو ہم نے بتایا جو کہ اصل میں واو یا سے تبدیل ہو کے آیا ہے، اور واو یا متحرکتین، جو کہ یہ اور اس کے بعد میں بات آئے گی کہ واو اور یا کو آپ کب الف میں تبدیل کر دیتے ہیں. لیکن یہ آخر میں آئے گی جب اسم اور فعل کی دونوں کی مشترکہ تصریفات جو ہیں وہ جب دیکھی جائیں گی تب جائیں گی. لیکن یہاں پہ الف کی بات ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ جو شیخ نے لفظ دیا ہے مسعى، مسا جو ہے اصل میں اس کا فعل کیا تھا؟ مسا کا فعل کیا تھا؟ مسا کا فعل جی، فعل کیا تھا مسا کا؟ مسعى. نہیں، فعل مسعى فعل 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 ثلاثی جو تھا اس کا. جی جی ثلاثی. میم سعى، عین اور میم کو ہٹا دیں، وہ تو جس طرح ہم نے اوپر میم دیکھا پھٹا. تھا نا. ابھی ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس میں فاعل، اس میں مفعول کیسے بناتے ہیں، تب شاید آپ کو یہ چیز اور واضح ہو جائے. لیکن میم کو ہٹا کے آپ کے پاس رہے گا سعى، سعى يسعى. اس کا فعل کیا ہے؟ سعى يسعى سعيا، سعيا جی جی سعيا. تو مصدر میں کیا آیا؟ آخری حرف کیا آیا؟ یا آیا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ الف اصل میں کس سے چینج ہوا ہے؟ یا سے بدل ہوا ہے. یعنی اصل میں یا تھا لیکن اس کو الف کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ عرب کے نزدیک عام طور پہ حروف علت جو ہوتے ہیں اگر وہ متحرک ہو اور ان سے پہلے فتح ہو تو اسے وہ بدل دیتے تھے الف سے. جس طرح مثال کے طور پر ہم نے قالا میں دیکھا تھا نا، قالا کیا تھا اصل میں؟ قوالا تھا. تو وہ متحرک تھا. متحرک کا مطلب سکون نہیں ہو، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو اور اس سے جی پہلے جی فتح تو اس کو عام طور پر الف میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ ہم آگے دیکھیں گے. اسی طرح سعا جو ہے اصل میں سعیا تھا، سعیا تھا، لیکن پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، حروف علت ہو تو یا متحرک تھا اس سے پہلے فتح تھا تو اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا الف میں. تو اصل میں جو الف تھا اس کا اصل ہے وہ یا، اور پھر اس کو بدل دیا گیا الف سے. ٹھیک ہے. یہ اور عام طور پر اگر آپ فعل جو آپ کا ہے آپ اس کو مصدر میں لے کے جائیں یا دوسرے صیغوں میں لے کے جائیں تب جو اصلی حرف ہے اس کا واپس آ جاتا ہے.
ماضی میں وہ ظاہر نہیں ہوتا عام طور پر، لیکن دوسرے صیغوں میں اگر آپ اس کو لے کے جائیں گے تو اصل حرف جو ہے جس سے الف بدلی ہوا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے وہاں پہ، عام طور پر اس طرح ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے مصدر میں لے کے گئے سعیون، اسی طرح اگر آپ اس کو تائے فاعل کی طرف آپ اس کی نسبت کریں تو بن جائے گا سعیتو، سعیتو، یعنی آخر میں تو کیا آنا تھا؟ الف آنا تھا، اس حساب سے تو ساعتو بنتا تھا، لیکن اصل حرف جو ہے وہ پھر اس میں واپس آ جاتا ہے، سعیتو بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو الف ہے جو کہ اصل میں یا سے یا واو سے بدل کے آیا ہے، یہ بھی الف لازمہ قسم کا ہے، اور اسے بھی مقصور کہتے ہیں، جس طرح ہم نے مثال دے دی سعا یا سع کی۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح شیخ نے اور بھی مثالیں دی ہیں ملحہ کی، اور مستشفی، مستشفی جو لفظ ہے اس کا اصل فعل کیا تھا اس کا؟ صفایا، ہاں شفاعہ، شفا، شفا، شفا سے نا، یعنی شفا یعنی ٹھیک ہونے سے، شفا یاب ہونے سے، شفا، اور اس کا فعل مضارع کیا بنے گا؟ شفا یشفی، یشفی، ہاں شفا یشفی۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اصل میں الف کیا تھا؟ شفا یا تھا، یا تھا، تو اس سے وہ بدل گیا ہے، کیونکہ فعل مضارع میں کیا آ گیا؟ یا آ گیا، شفا یشفی آ گیا، آگے اصل میں یا تھا، اس سے وہ تبدیل ہو کے ماضی میں الف آ گیا، شفا یشفی۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو الف ہے یہ اصل میں بدلی ہوا ہے یا سے۔ اور اسی طرح واو کی بھی مثالیں ہیں، جیسے لہا یلہو ہے، لہا یلہو، جس طرح لہا یلہو ہے، اور لغا یلغو ہے، لغا یلغو ہے، آخر میں لغا کے آخر میں کیا آئے گا؟ لہا کے آخر میں کیا آئے گا؟ الف، الف لازمہ آئے گا نا، الف لازمہ۔ لیکن یہ الف لازمہ کیا یہ تانیث کے لیے زیادہ ہے یا پھر یہ واو یا سے تبدیل کیا گیا ہے؟ واو یا سے تبدیل ہاں، ہوا، یہاں پہ لہا میں کیونکہ آپ اس کے فعل مضارع کے پاس جب جائیں گے تو کیا بنے گا؟ لہا یلہو، یلو، یلہو، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ فعل مضارع سے پتہ چلتا ہے کہ الف کا اصل کیا تھا؟ واو تھا، تو یہ واو سے بدلا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی سے اسم بنتا ہے ملحا، ملحا، اللہ، ملحا۔ ٹھیک ہے، واضح ہو گیا؟ تو شفا یشفی، جی اسی سے اسم بنتا ہے مستشفی، مستشفی ان سے بنتا ہے۔ اسی طرح اور ایک مثال دیکھتے ہیں شیخ کہ قرآن میں عام طور پہ یہ لفظ آتا ہے ہدن، ہدن کا لفظ آتا ہے نا، جی ہدن، ہدن کا لفظ آتا ہے، ہدن کے آخر میں جو ہے وہ کیا ہے؟ الف ہے، ہدن، ہاں ہدن، الف ہے نا، ہدن، ہاں ہدن جی الف ہے، لیکن کس صورت میں لکھا جاتا ہے؟ کھڑے الف تانیث کی کی طرف، کھڑے الف تانیث کی، کی صورت، ہاں نہیں، کھڑے الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے یا پھر یا کی شکل میں بغیر نقطے کے؟ ہدن، ہدن میں کڑے الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے، نہیں، یا کی شکل میں، یا کی شکل میں، ہاں شروع میں کیا ہے قرآن مجید کی میں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ہدن ہدی للمتقین، للمتقین، ہاں تو ہدا کیسے لکھا ہے وہاں پہ ہم نے؟ ہاں یا کی شکل میں لکھا ہاں ہوا، یا کی شکل میں ہدا، تو وہ جو الف ہے کیا وہ الف تانیث کے لیے زیادہ ہے یا پھر وہ واو یا الف سے بدلی ہے؟ تانیث کی شکل میں ہے نا، تانیث کے لیے، نہیں، تانیث کے لیے نہیں ہے، اگر تانیث کے لیے ہوگا اس کا مطلب خدا، اس کا جو اصل کی طرف آپ لوٹیں گے اس میں الف نہیں ہونا چاہیے، جس طرح ہم نے لیل اور لیلہ کی مثال دی، حبل اور حبلہ کی جی مثال دی، حبلہ کی مثال دی ہے نا، تو یہ جو جی جی، ہدا ہے اس کا جب آپ فعل کی طرف جائیں گے تو ہدا یہدی ہے، ہاں ہدا یہدی، ہدا ہاں یہدی، تو اس کا ہدا مطلب کیا ہے یہدی، کہ الف اصل میں کیا تھا؟ کس سے منقلبہ ہو کیا ہے؟ یا ہدا، ہدا یادی، ہاں، یہدی، یا سے، ہاں یا سے بدل کیا ہے، تو وہ الف جو ہے وہ واو یا یا سے وہ بدل کیا ہے، وہ تانیث کے لیے نہیں ہے، اور یہ کیوں بتانا ضروری؟ کیونکہ ان کے صرفی حکم الگ آئیں گے۔ اگر وہ الف تانیث ہے تو تانیث میں کیا حکم آتا ہے؟ تانیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر منصرف ہو گیا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ اسم ہے یا جنا صفت بھی ہے اور تانیث اس کے ساتھ ہے تو وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے،
لیکن اگر الف جو ہے وہ یا سے یا واؤ سے بدل کے آئے تب یہ معرب ہوگا، مکمل طور پہ معرب ہوگا. تو یہ فرق آپ کو اس میں پتہ چل. پھر شیخ یہاں پہ ایک قاعدہ بتاتے ہیں جس میں تھوڑا آسانی ہوگی اس چیز کو پہچاننے کے لیے. شیخ کہتے ہیں کہ والکلمہ ان کانت ثلاثیہ فعلا اور اسما، اگر کلمہ جو آپ کے سامنے ہے جو کہ آپ کے سامنے مقصور ہے، آخر میں اس کے الف آ رہا ہے، الف لازمہ آ رہا ہے، اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ الف جو ہے کیا یہ تانیث کے لیے زائدہ ہے یا پھر یہ واو یا سے یہ تبدیل ہو کے اصل میں، چاہے وہ کلمہ آپ کے سامنے فعل ہو چاہے اسم ہو، اگر وہ ثلاثی ہے. کتنے حرف ہیں؟ ثلاثی ہے. تین ہاں، 3 حرف مشتمل ہے. تو اب آپ مباشرتاً یہ کہہ دیں کہ یہ الف جو ہے یہ زائدہ نہیں ہے، یعنی تانیث کے لیے زائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ الف کیا ہے؟ واو یا یہاں سے ہاں تبدیل ہو کے ہے. کیوں؟ کیونکہ فعل اور اسم 3 حرف سے کم نہیں ہو سکتے، ہے کہ نہیں؟ فعل و حرف تین حروف سے کم نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم نے الف تانیث میں دیکھا ہے کہ وہ اصل پہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی اصل کم سے کم 3 ہوگا تو اس پہ ایک زیادہ ہوگا. لیکن اگر آپ کے پاس جو فعل یا اسم ہے اس میں 3 حروف کے ساتھ ہی الف آخر میں آ رہا ہے، 3 حروف کے ساتھ ہی الف آخر میں آ رہا ہے، تب آپ مباشرتاً یہ بول سکتے ہیں کہ یہ الف جو ہے یہ تانیث کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ واو یا یا سے منقلبہ ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے فعل اور اسم کی بنیت میں شروع میں یہ دیکھ لیا تھا کہ کم سے کم فعل اور کم سے کم اسم کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور زیادہ سے زیادہ فعل کتنا ہو سکتا ہے؟ زیادہ فعل 6. ہاں 6. اور اسم 7. ہاں 7 ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے بحث سے ہمیں یہ معلوم پڑا کہ اگر 3 حرف ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ کے پاس لفظ ہے العصا، ال کو چھوڑ دیں، ال تو یہ اس کے لیے آیا ہے یعنی تعریف کے لیے، لیکن یہاں پہ عصا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 حرف ہے اور آخر والا جو ہے وہ انہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ کیا یہ عصا میں جو الف ہے یہ تانیث کے لیے زیادہ ہے یا پھر اصل میں واو یا یہاں سے بدل کے آیا ہے؟ واو اور یا سے بدل کے آئے ہیں. واو یا سے بدل کے آیا ہے. اور اس کو جب آپ دوسرے صیغے میں لے جائیں گے تب یہ چیز آپ کو واضح ہو جائے گی. عصا کا جو تثنیہ ہے وہ کیا ہے؟ عصوانی. عصوانی. جب آپ تانیث کے صیغے میں لے کے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ صرف آخر میں الف نون لگا دیتے ہیں، جیسے رجل کا رجلانی، رجل کا رجلانی. لیکن جب مقصور کو آپ لے کے گئے تثنیہ کے صیغے میں تب یہاں پہ آپ نے کیا کیا؟ جو اصل حرف ہے اس کو آپ واپس لے آئیں. اصل حرف جو ہے اس کو آپ واپس لے آئیں. عصاوا تھا تو عصوانی بن گیا. اصل میں کیا تھا؟ عصاوا. تو اس لیے وہ واپس آ گیا عصوانی. تو یہ تصریفات جو ہیں کہ کب واو کو آپ نے الف سے تبدیل کرنا ہے یا پھر یا کو تبدیل کرنا ہے، یہ انشاءاللہ آخری اس میں آئے گا، قسم آئے گا تصریفات میں، جب وہاں پہ ہم یہ ساری کی ساری فعل کے اور اسم کے ساتھ دیکھیں گے. یہاں پہ صرف مقصود اس کے بارے میں بات کرنا تھا، جو کہ یہ الف لازمہ جو کہ 2 قسم کا آتا ہے. تو یہ بات واضح ہوگی یہاں پہ؟ جی. الف لازمہ 2 قسم کے کون کون سے ہیں؟ ایک الف لازمہ جو نہیں معذرتاً الف مقصور 2 قسم کے کون کون سے ہیں؟ الف مقصود 2 قسم کی، ایک اسی کا جز رہے گا واو یا سے چینج ہو کے آئے گا، یا دوسرا یہ ہے کہ وہ تانیث کے لیے آئے گا، تانیث کے لیے اس کو بڑا کیا جائے گا. جس طرح لیل لفظ میں الف تانیث ڈال دیا تو لیلا بن گیا، لیلا بن گیا، اور حبل میں الف ڈال دیا تو حبلہ بن گیا. ہاں اس حساب سے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے پاس تقریباً 2 منٹ باقی، اس میں بھی تھوڑی سی بحث لے لیتے ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ شیخ نے بولا ہے منقوص میں کہ یا آخر میں یا لازم آئے گا، لیکن یہ جو یا لازمہ ہے یہ صرفی حکم کی وجہ سے نہیں بلکہ کبھی کبھی بغیر اس حکم کے یہ حذف ہو جاتا ہے، یعنی بغیر صرفی علت کے یا نحوی علت کے لیے عرب اس کو ایسی حذف کر دیتے ہیں. جس طرح ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ کچھ ایسے کلمات ہیں جو کہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو عرب ان کو حذف کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ اسی طرح یا کا بھی حکم ہوتا ہے. تو شیخ بتاتے ہیں کہ پہلا حکم یہ بتاتے ہیں کہ منقوص جو ہے
اگر وہ منصوب حالت میں آئے گا یعنی نصب کی حالت میں آئے گا تو یا کبھی نہیں گرے گا یا ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا. واضح ہوا پہلی بات؟ اگر منقوص جو ہے وہ منصوب ہوگا تو یا ہمیشہ ثابت رہے گا. مثال کے طور پر ایک جملہ کہتے ہیں رأیت اللاہی ساہین، رأیت اللاہی ساہین، یعنی لاہی جو ہے اس کے یہ اسم منقوص ہے نا، آخر میں کیا آ رہا ہے؟ یا آ رہا ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں یا آ رہا ہے جی. اور ساہین جو ہے اسی سے اس کا مصدر بنا ہے، اور مصدر اسم ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسم کی. تو رأیت اللاہی ساہین، تو دونوں آخر میں منقوص ہے، دونوں کے آخر میں یا ہے لیکن نصب کی حالت میں ہے. اور جس طرح ہم نے بتایا تھا پہلے فعل جی آپ چلیے کنٹینیو رکھیے جی. اور جس طرح فعل کی بحث میں ہم نے کہا تھا نا کہ واو اور یا پر فتحہ جو ہے وہ ثقیل نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر آتا ہے. تو اگر منقوص جو ہے وہ نصب کی حالت میں ہے تو وہ یا ثابت رہے گا، گرے گا نہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلی کنڈیشن ہے. اور رفع اور جر میں فرق ہوگا، رفع اور جر کی حالت میں فرق ہوگا. جزم کی بات کیوں نہیں کی شیخ نے یہاں پہ؟ نصب کی بات کر لی اور ابھی رفع اور جر کی بات کر رہے ہیں، نصب کی جزم کی بات کیوں نہیں کی؟ جی جزم میں تو جی کیونکہ ہم اسم کی بات کر رہے ہیں، اسم میں جزم نہیں آتا ہے. جزم جو ہے وہ فعل کا خاصہ ہے. ہاں، اور اسم کا خاصہ جر ہے. جی، تو رفع اور جر میں شیخ